السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہنور شہزاد کے قلم سے تحریر کردہ ناول جان وفا کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ دامیر نے گاڑی پورچ میں کھڑی کی اور گاڑی سے باہر نکلا۔ اچھا چلو نیچے چلتے ہیں، ہنزا اسے کہتے ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھنے لگی۔ جب قدم بڑھاتے ہی کارپیٹ سے پیر ٹکرایا، ان بیلنس ہوتی وہ گرنے ہی لگی جب زاویار نے اسے گرنے سے بچایا اور دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ دامیر نے کمرے میں قدم رکھے اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں سرخی سی چھائی۔ بہت خوب۔ دامیر کی آواز پر وہ دونوں فوراً سیدھے ہوئے اور اسے دیکھنے لگے۔ ہنزا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، وہ دامیر کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا، کوئی چوری پکڑی گئی؟ دامیر اس کے زرد چہرے پر نظریں جمائے طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگا۔ دامیر؟ ہنزا نے اسے پکارنا چاہا، دامیر نے اسے روک دیا۔ خاموش۔ بہت اچھا تم نے میرا ساتھ دیا ہے، دامیر ایک حقارت بھری نگاہ زاویار پر ڈالتا چلا کر کہنے لگا۔ ہنزا سہم گئی۔ نہیں دامیر، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ ایک بار میری بات۔ ہنزا اس کے قریب آتے ہوئے اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، جب دامیر نے اسے خود سے دور کیا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھ لیا، مجھے تمہاری کوئی جھوٹی کہانی سننے میں دلچسپی نہیں ہے ہنزا۔ دامیر سنجیدہ سرد نگاہیں اس پر جمائے غصے سے غرایا۔ ہنزا کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اگر اس میں انٹرسٹڈ تھی تو مجھے خود سے محبت کرنے پر مجبور کیوں کیا؟ اسی کے ساتھ شادی کر لیتی۔ ایک دفعہ کہتی میں زاویار کو پسند کرتی ہوں، خوشی خوشی تمہیں ڈیورس۔ دامیر غصے سے بھرے لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ دامیر؟ ہنزا اونچا لہجہ اختیار کیے اسے خاموش کروا گئی۔ جو آ رہے ہیں منہ میں بولے جا رہے ہیں۔ میں آپ کی ہنزا ہوں دامیر، جس پر آپ کو بہت بھروسہ تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ٹرسٹ می۔ ہنزا اس کے قریب آتی بھرائی ہوئی آواز میں اسے بے بسی سے دیکھتی اپنی وضاحت دینے لگی۔ ٹرسٹ مائی فٹ۔ تم بھی باقی لڑکیوں کی طرح اور میری ماں کی طرح نکلی، جھوٹی، دھوکے باز اور فریبی۔ اس سے پہلے میں اپنے حواس کھو بیٹھوں، چلی جاؤ یہاں سے۔ دامیر سخت لہجے میں اسے سرخ آنکھوں سے دیکھتا باہر کی طرف اشارہ کر گیا۔ میں اپنی صفائی میں بولوں گی، اس سے پہلے ایک قدم اس گھر سے نہیں نکالوں گی۔ ہنزا اسے دیکھتی اب کی بار پوری قوت سے چلا کر کہنے لگی۔ مجھے تمہاری کوئی جھوٹی کہانی نہیں سننی، آئی ہیٹ یو۔ دامیر اسے دیکھتے ہوئے اس سے بھی زیادہ اونچی آواز رکھتا چیخا۔ دامیر ایک دفعہ تم… زاویار ان دونوں کے بیچ مداخلت کرتا کچھ بولنے ہی لگا۔ تم خاموش ہی رہو تو بہتر ہے۔ دامیر اسے سرد نگاہوں سے گھورتا سختی سے کہنے لگا۔ دامیر میں ہنزا ہوں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ میں ایسا خواب میں بھی کرنے کا نہیں سوچ سکتی ہوں۔ ادھر دیکھیں، آپ میرے بغیر نہیں رہ سکتے، میں جانتی ہوں آپ غصے میں ہیں۔ ہنزا روتے ہوئے اس کی جانب بڑھتی اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی اسے کہنے لگی، جب دامیر نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹک دیے۔ ہنزا میری نظروں سے دور ہو جاؤ، تم میری نظروں میں گر چکی ہو۔ دامیر اس سے نظریں ہٹاتا سنجیدہ لہجے میں کہنے لگا۔ ہنزا خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگ گئی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب میں یہاں ایک منٹ بھی نہیں رکوں گی۔ میں نے ایک غلط انسان سے محبت کر لی ہے، جسے تو مجھ پر 1% بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ہنزا اپنے آنسو صاف کرتی مضبوط لہجے میں کہتے ساتھ وارڈروب کی جانب بڑھتی، ڈریسز نکالتی بیگ میں رکھنے لگی۔ پیکنگ کرنے کے بعد وہ اس کی طرف آئی جو خاموش کھڑا تھا۔ آپ بہت پچھتائیں گے دامیر، آپ بہت غلط کر رہی ہیں۔ ہنزا روتے ہوئے اسے افسردہ سے کہتی ساتھ کمرے سے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ اسے جاتا دیکھنے لگا۔ زاویار بھی ہنزا کے پیچھے گیا۔ ہنزا تم رکو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ زاویار اسے دیکھتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ ہنزا نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، وہ غصے میں ہے، تمہاری کبھی نہیں سنیں گے، میں جانتی ہوں انہیں، اور ویسے بھی جب انہیں مجھ پر یقین ہی نہیں ہے تو کیا فائدہ۔ ہنزا لہجے میں مایوسی سے جائے نم آنکھوں سے بولتی سیڑھیاں اترنے لگی۔ تبھی کچھ چیزیں ٹوٹنے کی آواز آئی۔ وہ دونوں سمجھ گئے دامیر غصے میں کمرے کی چیزیں توڑ رہا ہے۔ ہنزا ایک نظر کمرے میں ڈال کر ٹی وی لاؤنج میں عبور کرتی ہوئے باہر آئی۔ تبھی گیراج میں زمار کی گاڑی رکی۔ منتہا بیگم گاڑی سے باہر نکلی اور اسے روتا دیکھ کر پریشان ہوئی۔ ہنزا بچے کیا ہوا ہے؟ منتہا بیگم اس کے پاس آتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگی۔ آپ کے پوتے نے مجھے گھر سے نکال دیا دادی۔ ہنزا لہجے میں اداسی سجائے نم آنکھوں سے بولی، جس پر منتہا بیگم خاموش رہ گئی۔ ہنزا بچے وہ غصے میں ہے، تم رک جاؤ، میں اسے سمجھاؤں گی، ایسا نہ کرو۔ منتہا بیگم اسے نرمی سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں دادی، میں یہاں نہیں رکوں گی۔ منتہا بیگم کی بات کو وہ پہلی دفعہ ٹالتی روتے ہوئے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زمار خاموش تھا۔ ایسا کیا ہو گیا دادی کہ بھائی نے بھابھی کو گھر سے ہی نکلنے کا کہہ دیا؟ زمار پریشان سا منتہا بیگم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس نے زاویار کے ساتھ دیکھ کر شک کیا ہے۔ غلطی اس کی نہیں ہے، بہت چھوٹی سی عمر میں اس کے ساتھ ہونے والا واقعہ اسے ایسا کرنے پر مجبور کر گیا۔ منتہا بیگم افسردہ سے ہنزا کو جاتا دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ زمار خاموش ہو گیا۔
میں بھائی کے پاس جاتا ہوں، زمار کہتے ساتھ اوپر کی جانب بڑھا۔ کمرے کا حلیہ دیکھ کر اسے پریشانی ہوئی۔ دامیر کمرے میں موجود نہیں تھا۔ بالکنی کا سوچ کر وہ اس طرف بڑھا۔ وہ وہاں کھڑا سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ بھائی بھابھی جا رہی ہیں، روک لیں انہیں۔ زمار اس کے پاس آتے ہوئے فوراً سے کہنے لگا۔ دامیر نے اس کی جانب نہیں دیکھا۔ جانے دو، دامیر اسپاٹ لہجے میں کہتے ساتھ سگریٹ کا کش لگاتا دھواں ہوا میں اڑا گیا۔ مجھے اکیلا رہنا ہے۔ زمار کو اپنے سر پر کھڑا پا کر وہ تھوڑا سرد لہجے میں کہنے لگا۔ زمار خاموشی سے نیچے آ گیا۔ دامیر کرب سے آنکھیں میچ گیا۔ وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کر کر اس پر اعتبار کیا تھا، مگر وہ اس کی آنکھوں میں دھول جھونک رہی تھی۔ اسے افسوس سا ہوا تھا۔ آج یقین آ گیا دنیا میں لڑکیاں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں۔ ہنسا پورے راستے ایک ہی پوزیشن میں ونڈ اسکرین سے باہر اپنی نم آنکھیں کیے ہوئی تھی۔ زاویار وقفے وقفے سے اس پر نظر ڈال رہا تھا۔ زاویار نے گاڑی گھر کے باہر روکی۔ ہنسا ویسے ہی بیٹھی رہی۔ ہنسا گھر آ گیا ہے، زاویار اسے اسی طرح بیٹھا دیکھ کر بتانے لگا۔ اس کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ آنسو صاف کرتی وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ زاویار نے بیل بجائی اور اس کا بیگ نکالا۔ سہیل صاحب نے دروازہ کھولا۔ زاویار کے ساتھ ہنسا کو موجود پا کر انہیں تھوڑی سی پریشانی ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ ہنسا سہیل صاحب کو سلام کرتی خاموشی سے اندر آتی سیدھا کمرے میں چلی گئی۔ مہرین محترمہ کچن سے باہر نکلی۔ اس پر نظر پڑی تو انہیں بھی پریشانی سی ہوئی۔ کیا ہوا ہے زاویار، ہنسا تمہارے ساتھ؟ سہیل صاحب زاویار کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے پوچھنے لگے۔ بتاتا ہوں، اندر چلیں، زاویار کہتے ساتھ اندر کی جانب بڑھا۔ سہیل صاحب بھی اس کے پیچھے آئے۔ ہنسا کمرے میں داخل ہوئی، مردہ نگاہوں سے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ دامیر کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ دروازہ بند کرتی وہ زاروں کی طرح رونے لگ گئی تھی۔ اس کی زندگی فوراً خاک ہو گئی تھی۔ میں گزر رہا تھا ہنسا کے گھر کے قریب سے، سوچا نانی اور ہنسا کو مل لوں۔ مجھے کیا معلوم تھا ہنسا اکیلی ہوگی گھر میں۔ اس کے روم میں چلا گیا، تبھی دامیر آیا۔ ہم دونوں کو ساتھ دیکھ کر دامیر نے ہنسا پر شک کیا اور اسے گھر سے نکال دیا۔ زاویار نے لفظ بہ لفظ سب بتانے لگا، جس پر سہیل صاحب پریشان ہوئے اور مہرین محترمہ بھی۔ ایسے کیسے وہ اس پر شک کر سکتا ہے؟ اس کے کردار کی گواہی میں دے سکتی ہوں۔ صبح ہی امی کو کال کر کے بات کروں گی۔ مہرین محترمہ دامیر کے ری ایکشن پر غصہ ہوتی کہنے لگی۔ بالکل کرنا، ہماری بچی کوئی گری پڑی یا لاوارث نہیں ہے۔ نہیں رہنا تو نہ رہے۔ سہیل صاحب بھی اب کی بار غصے سے کہنے لگے۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ بہت دیر سے بیڈ پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ دامیر کے ساتھ گزرے ہر خوبصورت لمحے کو یاد کر رہی تھی۔ کیوں کیا آپ نے دامیر میرے ساتھ ایسا؟ وہ روتے ہوئے بے بسی سے خود سے کہنے لگی اور منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ وہ آج واقعی بری طرح ٹوٹ گئی تھی اور توڑا اس نے تھا جس کا کبھی اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ خود کو سکون پہنچانے کے لیے اسے صرف ایک راستہ نظر آیا اور وہ نماز تھا۔ ہنسا اپنے آنسو صاف کیے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھی اور وضو کرنے لگی۔ اسے اپنا سر بہت بھاری محسوس ہوا۔ وضو کر کے دوپٹے سے سر کے بال ڈھکتی وہ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگ گئی۔ دامیر نہ جانے کب سے سگریٹ سلگائے جا رہا تھا، مگر اس کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کمرے میں آیا اور نظر دوڑائی۔ ہنسا کو نہ موجود پا کر اس کو مایوسی سے چھائی۔ مجھے تمہیں یاد نہیں کرنا، تم چیٹر ہو، دامیر غصے سے کہتے ساتھ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر گیا۔ اس وقت اسے نیند کی شدید ضرورت تھی، مگر اس کی آنکھوں میں سے نیند دور دور تک نہیں تھی۔ دماغ کی نسیں پھٹنے کے قریب تھیں۔ اس نے ڈرا کھولی، سلیپنگ پلز 2 کھاتا وہ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر وہ غنودگی طاری ہو گئی اور وہ سو گیا۔ ہنسا جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ سجدے میں سر رکھتے ہی اسے سکون سا ملا تھا۔ وہ سجدے میں سر دیے زور زور سے رونے لگ گئی۔ ہنسا کھانا کھا لو، مہرین محترمہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھتی کہنے لگی۔ ہنسا نے سر اٹھا کر اپنے آنسو صاف کیے۔ مجھے بھوک نہیں ہے مومانی، وہ انہیں جواب دیتے ساتھ جائے نماز سے اٹھ کر لپیٹنے لگی۔ بھوک نہیں ہے؟ بھوک سے کیسی ناراضگی؟ کھاؤ گی نہیں تو بیمار پڑ جاؤ گی، چلو اٹھو، شاباش، مہرین محترمہ اسے نرم لہجے میں بولی۔ ہنسا نے انہیں دیکھا۔ مومانی مجھے سچ میں بھوک نہیں ہے، پلیز آپ نہ کہیں مجھے، ہنسا دھیمے لہجے میں انہیں جواب دیتی کھڑی ہوئی کہ اچانک اسے چکر آیا۔ مہرین محترمہ نے اسے سنبھالا۔ تم ٹھیک ہو نا ہنسا؟ مہرین محترمہ اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ شاید کچھ نہ کھانے کی وجہ سے چکر آ رہے ہیں، ہنسا انہیں جواب دیتے ساتھ جائے نماز جگہ پر رکھنے لگی۔ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ کچھ کھا لو، وہ اسے سمجھانے والے انداز میں کہنے لگی، جس پر ہنسا نے انہیں دیکھا۔ بھوک ہوگی تو کھا لوں گی، ہنسا جواب دیتی بیڈ کی جانب بڑھ گئی۔ مہرین محترمہ خاموشی سے چلی گئی۔ حریرہ ڈائننگ ٹیبل پر کھانا لگا رہی تھی۔ عائشہ محترمہ کرسی پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ منع کتنا کیا تھا میں نے تمہیں؟ عائشہ محترمہ اسے دیکھتے ہوئے تھوڑا خفا سے کہنے لگی۔ آنٹی مجھے اچھا لگے گا اگر میں کام کروں، وہ مسکراتے ہوئے انہیں دیکھتی کہنے لگی، جس پر عائشہ محترمہ ہلکا سا مسکرا گئی۔ وہ ٹھیک ہے، مگر ابھی تمہاری شادی کو دن کتنے ہوئے؟ عائشہ محترمہ اسے دیکھتی نرم لہجے میں کہنے لگی، جس پر وہ مسکرائی۔ تبھی عرید آتا دکھائی دیا۔ ان دونوں نے اسے دیکھا۔ السلام علیکم، حریرہ اسے دیکھتی ہی سلام مسکرا کر سلام کرنے لگ گئی۔ وعلیکم السلام، عرید مسکراتے ہوئے اسی کے انداز میں جواب دیتا عائشہ محترمہ سے ملا۔ آج میرے لاکھ منع کرنے کے باوجود ڈنر تمہاری بیوی نے بنایا ہے۔
عائشہ محترمہ عرید کو دیکھتی بتانے لگی، جس پر وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگا۔ تو میں فریش ہو کر آتا ہوں، ارے عرید کہتے ساتھ روم کی جانب بڑھ گیا اور حریرہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد عرید فریش ہو کر نیچے آیا، حریرہ کے پہلو میں موجود کرسی پر بیٹھ گیا۔ حریرہ نے پہلے عائشہ محترمہ کو اور پھر عرید کو بریانی کی ڈش دی اور پھر اپنی پلیٹ میں ڈالی۔ زمار کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، عرید کھاتے ہوئے عائشہ محترمہ کو دیکھتا بتانے لگا۔ کس کے ساتھ؟ عائشہ محترمہ فوراً سے پوچھنے لگی۔ فضا کے ساتھ، آفس میں کام کرتی ہے ہمارے، جو شادی پر بھی آئی تھی۔ عرید انہیں بتانے لگا۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ یہ تو اچھا ہو گیا، وہ خوشی سے کہنے لگے۔ حریرہ بھی زمار کے رشتے کی خبر سن کر خوش ہوئی تھی۔ بریانی بہت مزے کی بنی ہے، عرید دل سے تعریف کرتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مسکراتی۔ شکریہ، مسکراتے ہوئے خوشی سے کہنے لگی۔ عائشہ محترمہ نے بھی اس کے کھانے کی تعریف کی، حریرہ نے ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ ڈنر کرتے ہی عائشہ محترمہ روم میں چلی گئی۔ کافی روم میں لے آنا، عرید بھی اسے پیار سے کہتے ساتھ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ حریرہ میڈ کو ٹیبل صاف کرنے کا کہتے ساتھ عرید کے لیے کافی بنانے کے لیے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ وہ کافی بنا کر روم میں لائی اور عرید کو تھما کر جانے لگی، جب عرید نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے قریب بٹھایا۔ کیسا تھا آپ کا دن؟ عرید بہت پیار سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اچھا تھا، لیکن آپ کو مس کیا، حریرہ اسے دیکھتی دھیمے لہجے میں مسکرا کر کہنے لگی۔ اوہ، تو اب مس بھی کیا جائے گا مجھے، وہ شوق لہجے میں اسے تنگ کرتا کہنے لگا۔ حریرہ شرما گئی۔ تو شوہر کو ہی تو کیا جاتا ہے مس، حریرہ پیار سے اس کے کندھے پر سر رکھے بولی۔ عرید کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس کے گرد مضبوط حصار قائم کر گیا۔ صبح زمار آفس جانے کے لیے تیار تھا، مگر تعمیر نہیں آیا تھا۔ جاؤ تعمیر، سر کو کہو ناشتے میں سب ان کا انتظار کر رہے ہیں، زمار سرونٹ سے کہنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلاتا اوپر کی جانب بڑھا۔ 3-4 بار دروازے پر دستک دینے کے باوجود نہ تو اندر سے کوئی آواز آئی اور نہ دروازہ کھلا۔ وہ نیچے کی جانب بڑھ گیا۔ سر، دروازہ نہیں کھولا انہوں نے، سرونٹ نیچے آتے ہوئے اسے بتانے لگا، جس پر وہ سر کو خم دے کر خود اوپر کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا اور دامیر پر نظر گئی۔ دامیر بھائی، زمار اس کی جانب بڑھتے ہوئے اسے اٹھانے کے لیے پکارنے لگا۔ اس نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھا تو آگ کی طرح جل رہا تھا۔ انہیں تو بہت تیز بخار ہے، زمار پریشان سا خود سے کہنے لگا۔ زمار، آج تم آفس چلے جاؤ، میری طبیعت نہیں ٹھیک، دامیر اسے نیند میں ڈوبی آواز میں کہتے ساتھ منہ موڑ گیا۔ دادی، دادی، زمار نیچے آتے ہوئے منتہا بیگم کو پکارنے لگا۔ وہ اسے دیکھنے لگی۔ دامیر بھائی کو بخار ہوا ہے، بہت تیز، زمار پریشانی سے انہیں بتانے لگا، جس پر وہ کھڑی ہوئی۔ تم پریشان نہ ہو، آفس جاؤ، میں دامیر کو دیکھ لوں گی، جب بھی وہ اداس ہوتا ہے تو اسے ایسے ہی بخار ہو جاتا ہے، منتہا بیگم اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، جس پر زمار اس بات میں سر ہلا چکا تھا اور منتہا بیگم دامیر کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ زمار پورے راستے پریشان رہا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اچانک کیا ہو گیا تھا؟ وہ آفس میں داخل ہوا تو فضا کی نظر اس پر گئی۔ گڈ مارننگ، وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر جواب دینے لگی۔ گڈ مارننگ، زمار چہرے پر جھوٹی مسکراہٹ سجائے اسے جواب دینے لگا۔ فضا کو وہ ٹھیک نہیں لگا۔ چائے روم میں لے آؤ، زمار اسے کہتے ساتھ اپنے روم کی جانب بڑھ گیا۔ فضا اسے جاتا دیکھ کر چائے بنانے چلی گئی۔ دامیر کو آفس میں نہ پا کر سب ورکرز پریشان ہوئے تھے۔ چائے، کچھ دیر وہ کافی تھامے اس کے روم میں آتے ہوئے ٹیبل پر رکھتی کہنے لگی۔ زمار نے اسے دیکھا۔ شکریہ، وہ مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگا۔ فضا اس کے پاس بیٹھ گئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا زمار؟ اور تعمیر سر کیوں نہیں آئے؟ فضا لہجے میں پریشانی لیے اس سے پوچھنے لگی۔ بھائی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، زمار اسے دیکھتا سنجیدہ لہجے میں جواب دینے لگا۔ کیا ہوا، سب ٹھیک ہے نا؟ فضا پریشانی سے پوچھنے لگی۔ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ بھائی اور بھابھی کی لڑائی ہو گئی ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی، زمار سنجیدگی سے اسے دیکھتا کہنے لگا۔ فضا پریشان ہوئی۔ کیوں، ہنزا تو بہت اچھی ہے، فضا فوراً سے اس سے پوچھنے لگی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ بس تم دعا کرو بھائی اور بھابھی کے بیچ سب ٹھیک ہو جائے، زمار اس کا ٹیبل پر پڑا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، فضا اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگی، جس پر وہ مسکرا دیا۔ ایمان جو وہاں سے گزر رہی تھی، فضا اور زمار کی باتیں سن کر آنکھوں میں چمک سی آئی، ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ یہ تو کمال ہو گیا، اچھا موقع ہے ایمان دامیر کو اپنے قریب کرنے کا، ایمان خوشی سے دل میں کہتے ساتھ اپنی جگہ پر آ گئی۔ اب دامیر کو میرا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ چیئر پر بیٹھی مسکراتے ہوئے خود سے سوچنے لگی کہ آج جاؤں ملنے، ضرور جانا چاہیے۔ وہ خود سے سوچتے دامیر سے ملنے کا ارادہ کرتی کام کرنے میں مصروف ہو گئی۔ اچانک نظر اس کے روم پر گئی جو خالی تھا۔ مسنگ یو، وہ اس کے روم کو دیکھتی مسکرا کر بولی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔